ISI کے سابق آفیسر میجر عامر صاحب موجود ہیں. میجر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی آپ کا بھی شکریہ. میرے صاحب 20 سال ہو رہے ہیں اور 9/11 اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. دیکھیں 20 سال کا جو عہد تھا میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پلک جھپکتے میں گزرا. بہت ساری حادثات آپ پہ گزرے. کیا آپ اڈیالہ جیل اس 20 سال میں نہیں گئے؟ تو کیا قصور تھا آپ کا؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کا کیا قصور تھا. کیا میں نے بچوں سمیت قیدیں اور جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا میری 1 سال کی بچی قید نہیں تھی؟ تو مجھے اور آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے. ڈیزی کٹر بم، مدر آف آل بمز، B-52 بمبار، خودکش ڈرونز، آدھی رات کو گھروں پہ امریکی سپاہیوں کے چھاپے، شوقیہ بے گناہوں کو مارنا، ہماری GHQ پہ حملہ، ہمارے ایئر بیسز پہ حملے، ہمارے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے، ہمارے ISI ایئر فورس کے آفیسرز پہ حملے، ہمارے فوجی پریڈوں پہ حملے، ہمارے APS میں 155 معصوم فرشتوں کی لاشیں. کیا کچھ ہم نے اس 20 سال میں نہیں دیکھا؟ کیا کچھ افغانوں نے اس 20 سال میں نہیں دیکھا؟ ایک ڈراؤنا خواب تھا. پلک جھپکتے بالکل نہیں گزرے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت کی ایک خوبی ہے کہ یہ ٹھہرتا نہیں، رکتا نہیں، یہ گزر جاتا ہے. ان 20 سالوں میں جو اس ظلم میں فریق رہے وہ بھی ہم میں سے تھے. یہ جو عذاب ہم پر مسلط تھا اور اس میں وہ دستراز تھے وہ ہم میں سے تھے. اور جنہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی، اور اگر براہ راست مزاحمت کسی نے نہیں کی تو آپ کی طرح 20 سال اس جنگ کو توانائی عطا کی، ان مظلوموں کا مقدمہ لڑا. یہ جو کہتے ہیں ہائیبریڈ وار کا زمانہ ہے، یہ جنگ تو جہاد افغانستان کے بعد شروع ہو چکی تھی. ہائیبریڈ وار، اس جنگ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیا نے لڑنا تھا، اور یہ جنگ ہم عملاً ہار چکے ہیں. ہارے ایسے ہیں کہ 80,000 شہادتیں ہماری. یہ میں نے ملٹری انسٹالیشنز گن لیے. ہمارے اوپر حملے، دہشت گرد ہم ہیں. 2400 فوجی امریکہ کے مرے جو ایکٹیو وار لڑ رہا تھا. ہمارے 10,000 سپاہی سے لیفٹیننٹ جنرل تک، کانسٹیبل سے IGP تک. سو مشکل وقت تھا، طویل وقت تھا. عذاب اور جبر کا ایک عہد تھا جو تمام ہوا، اور جس میں میں کہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں نے جو میڈیا میں موجود تھے انہوں نے بڑی جرأت اور بڑی بہادری سے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ وقت کو خوبی یہ ہے کہ رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں. یہ تمام ہوا. میں نے میجر صاحب، اب آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے 20 سالوں کی، تو میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب آپ پہ دباؤ، شدید دباؤ آئے. اور یہ جو بات میں نے کی کہ پلک، آپ نے بات بالکل درست کی کہ ایک ایک دن جو ہے وہ بڑا بھاری گزرے اس میں. اور وہ باتیں جو آج تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بہت سی باتیں کرنا، لیکن اس وقت 9/11 کے بعد شاید بہت کچھ کہنا کافی دشوار تھا. اور میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ISI میں آتے ہیں 5 جولائی 1977. جی 5 جولائی 1970 کو میں کیپٹن تھا میری پوسٹ. اچھا، یہ کیا تاریخ ہے؟ یہ تو وہ تاریخ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے تختہ الٹا ہے بھٹو صاحب. تو آپ ISI میں اس دن آ گئے؟ ہمیں اسی دن آ گیا. اچھا. اور آپ کے باس یعنی اس وقت ISI چیف جنرل جیلانی تھے. اچھا. اور تو ذرا تھوڑی سی آپ سے میں پوچھوں نا کہ ذرا سمجھوں ساری باتیں کہ آپ 77 میں آ گئے. آپ ایک جو تاثر ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کا تختہ اس لیے الٹا کہ امریکہ نے بھٹو صاحب کو دھمکی دی تھی، ہینری کسنجر نے، اور بھٹو صاحب نے وہ پیپر وغیرہ پھاڑا تھا کسنجر کا، اور اس کے بعد امریکنز نے یہاں پہ بھٹو صاحب کی حکومت ہٹا کے ضیاء الحق صاحب کو لانا تھا. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیں اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ایک ایجوٹیشن تو چل رہی تھی گلی گلی. میں خود بھٹو صاحب کا بڑا فین ہوں, لیکن یہ فیکٹر آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے جو آپ نے بیان کیا, بلکہ بہت ساری اب اس پہ لکھا جا چکا ہے, کہا جا چکا ہے. لیکن اس زمانے میں کسی خوددار مسلم سربراہ کو کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا. انڈونیشیا میں احمد سویکارنو کے ساتھ کیا ہوا, شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا, تو بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. صاحب بھی اسی طرح کے اس کا نشانہ بنے. تو یہ اب تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ کھلا راز ہے یہ چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھٹو صاحب کو ہٹانے کے پیچھے امریکنز یا کوئی اور سپر پاور تھی؟ بالکل ان کی ناراضگی تو تھی نا بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب کی اچھا ناراضگی تو تھی. اچھا میرے صاحب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے 79. اچھا اب یہ جو پھانسی بھٹو صاحب کو ہو رہی ہے یہ ضیاء الحق صاحب کا اپنا فیصلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کہیں سے؟ کیونکہ مختلف ممالک کے سربراہان تو کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو جانے کی اجازت دیجیے, خاص طور پہ جیسے کرنل قذافی یا سعودی عربیہ کی طرف سے بھی شاید بات ہوئی تھی یا باقی. تو یہ اپنا فیصلہ تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی باہر سے کہیں سے کھا گیا؟ اگر آپ کو یاد ہے ان دنوں ولی خان نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. اچھا وہ ایسی کیفیت بن گئی تھی, تلخی اس حد تک دونوں کے درمیان بڑھ چکی تھی کہ کوئی کمپرومائز, کوئی ہمارے درمیان بھی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جو اس سانے سے ہمیں بچا سکتا تھا. اچھا میں سمجھتا ہوں دیکھیں پوزیشن بھی جس میں نواز اللہ خان جیسے لوگ شامل تھے وہ اس وقت تک جنزیہ کے ساتھ رہے جب تک بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی تھی. حکومت میں شامل تھے. اچھا ابھی خاد ایکٹیو ہے, یعنی آپ کا جو مین آپ کے ذہن میں ہے ایز آئی ایس آئی, وہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سی آئی اے ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم امریکن بلاک میں ہیں, ایسے ہی ہے نا, اور خاد ایکٹیو ہے افغانستان میں. اور تو خاد اور افغان جہاد ابھی شروع نہیں ہوا. ابھی آپ جب آئے ہیں تو اس وقت ہیں غالباً سردار داؤد. اچھا اور پھر نور محمد ترکی اور پھر حفیظ اللہ امین اور پھر ببرک کارمل اور یہ سارے. اچھا ان میں سے کسی شخصیت سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے, کئی سے ہوئی. کیسے ہوئی؟ یہ کیا اس میں سردار داؤد جیسے مثال یا آپ ملے ہوں یا پڑھا ہو آپ نے, یہ اینٹی پاکستان تھے کیا تھا؟ سوویت یونین کے بالکل پپٹس تھے یا تاثر بنا ہوا تھا ان کے بارے میں؟ خاد کہاں پہ تھی؟ خاد کیسے آپریٹ کرتی تھی کیونکہ وہ تنظیم اب ہے نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہوا کہ روس سے ہماری دشمنی بن چکی تھی. اس سیٹو سینٹو کو چھوڑی جو کمیونزم کے خلاف ایک الائنس تھا, ہم نے اس کو جوائن کر دیا تھا. لیکن دشمنی انتہا پہ تب پہنچی جب ہم نے بڑاویر میں امریکیوں کو اڈا دیا اور وہاں سے جو U-2 جاسوسی جہاز اڑا اور جس کو رشین نے گرایا, تو ہم اس زوم میں تھے کہ پائلٹ مر چکا ہے, تو ہم نے اس کو ڈسون کیا. اور غالباً پریزیڈنٹ اس وقت بین الملک دورے پہ تھے اور بھٹو صاحب قدرتی وسائل کے وزیر تھے, وزیر خارجہ ان کے ساتھ تھے, ایوب خان دورے. ہاں, تو انہوں نے بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اس کو ڈینائی کریں, لا تعلقی ظاہر کریں. تو بھٹو صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور اس واقعے سے لا تعلقی ظاہر کی. تو شام کو چونکہ گیری پائلٹ ان کے پاس تھا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, شام کو انہوں نے پائلٹ اس کو پروڈیوس کیا اور اس نے کہہ دیا سب کچھ, تو ہمارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جو دشمنی تھی یہ بڑھتی گئی اور پھر یہاں تک ہوا کہ 70 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں توڑ دیا. اگر آپ کو یاد ہے تو انہوں نے ایک پیکٹ ہوا تھا ڈیفنس پیکٹ رشیا اور انڈیا کے ساتھ درمیان. وہ ڈیفنس پیکٹ بیسیکلی چین کے لیے تھا کہ خبردار دور رہو اس سے. چین اس وقت آج کا چین نہیں تھا, تو ہمیں چین کی حمایت سے محروم رکھ کر پھر جو مشرقی پاکستان میں ہوا اس پہ بڑی کتابیں آئی ہیں. مودی نے خود کہا کہ میں اس میں شامل تھا. نہیں لیکن چائنا تو امریکہ کے ساتھ تھا. نہیں چائنا امریکہ کے ساتھ نہیں تھا. چائنا کی تو ہم اس وقت امریکہ سے دوستی کر رہے تھے, آپ کو یاد نہیں جس طرح کیسنجر. بالکل وہ نہیں, لیکن ویسے نہیں اس سے پہلے 63 میں ہماری پہلی فلائٹ جب چائنا گئی ہم نے ایئر لنک بحال کر دیا. امریکیوں نے جاپان کو کہہ دیا کہ ان کے فلائٹس بند کرو, جاپان نے ہماری فلائٹس بند کر دی تھی. اچھا وہ اتنا سینسٹیو تھی چائنا کے بارے میں امریکی.
تو یہ تو 70 میں جب یحییٰ خان تھا، اگر آپ کو یاد ہے، تو کیسنجر کو تو نئی نئی باتیں ہو رہی تھی نا تازہ. روس چائنا کو دور رکھنا چاہتا تھا ہمارے اس کانفلکٹ سے، کیونکہ مقصود تھا اس کو. بہرحال وہ توڑ دیا، مشرقی پاکستان علیحدہ کر دیا. اس کے بعد بھی ہمارے درمیان اندر علیحدگی کی تحریک پروان چلائی جا رہی تھی. پختونستان کی چل رہی تھی، گریٹر بلوچستان کی چل رہی تھی، سندھ دیش کی چل رہی تھی. ان سے متعلقہ لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جنگ ہم اگر ٹھنڈا کر رہے تھے، ہم کمپرومائز کے موڈ میں تھے، لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات بہت دور نکل چکی تھی. تو اگر آپ کو یاد ہو تو پھر انہوں نے اس کام کو تیز کرنے کے لیے ظاہر شاہ کا تختہ الٹا کے سردار داؤد کو لے آئے. سردار داؤد آتی ہی پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز بڑی تیز ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ حیات شیرپاؤ شہید کر دیے گئے. بہت بڑے پختونوں کے ایک ایمرجنگ. خاد تھی، خاد انوالو تھی وہاں. وہ جو آئے تھے وہ کابل سے ٹرین ہو کے آئے تھے. اچھا. بلکہ اس پہ تو سردار داؤد بڑے غصہ ہو گئے تھے ان پہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ تو پاکستان ہم پر حملہ کر دیتا.